حافظ صاحب، کیا اپوزیشن جماعتوں کو اس طرح کی کوئی کانفرنس کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، بنیادی طور پر اصولی بات اگر ہم کریں، ہر پارٹی کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، ہر پارٹی کو جلسہ کرنے کا حق حاصل ہے، ہر پارٹی کو سیمینار اور پریس کانفرنس کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن یہ حق کسی نے زبردستی چھینا نہیں ہے، بلکہ یہ آئین نے دیا ہے. یعنی اگر آج اپوزیشن جماعتیں سیمینار کرتی ہے یا پریس کانفرنس کر رہی ہے یا ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہے، کسی بھی جمہوری حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے، کیونکہ وہ جمہوری حکومت بھی اپنے آپ کو آئین کا علمبردار سمجھتی ہے، قانون کا چیمپئن سمجھتی ہے. تو جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پھر اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو آئین نے آپ کو بھی اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت دی ہے، کسی پارٹی کو بھی اجازت دی ہے. تو اگر تاریخ کے تحفظ آئین پاکستان وہ جا رہی ہے پریس کانفرنس یا سیمینار کسی ہوٹل میں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے؟ حکومت کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کی زبان بھی بند کرے، میری زبان بھی بند کرے، میڈیا کی زبان بھی بند کرے. کتنے اینکر پرسن ہیں جو آج گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو میڈیا پر آنے کی اجازت نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے تجزیہ نگار اور دانشور ہے کہ اس کے کالم آج الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر چھپتی نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے، میں ان پارٹیوں سے پوچھتا ہوں جو حکمران پارٹیاں ہیں کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ دعوت و جمہوریت کا ہے، دعوت و آئین کا ہے. آئین کہاں ہے؟ یعنی آئین پر اگر آپ عمل کریں تو ان کو اجازت ملنا چاہیے. بالکل. اجازت نہیں مل رہی تو اس پر آئین پر عمل درآمد میں بالکل مصطفیٰ بھائی کی حمایت کرتا ہوں. پی ڈی ایم میں ہم تھے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں تھیں، پھر بعد میں 8 جماعتیں ہوئی. جب پیپلز پارٹی اور این پی نکل گئیں، پی ایم ایل این ہمارے ساتھ تھی. یہ ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی یہ بھی اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے. پی ڈی ایم میں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملتان میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ملتان میں کہیں اور بھی ہوا ہوگا. میں پی ڈی ایم کا ترجمان تھا، میں اسپوکس مین تھا اس کا. کبھی بھی ہمیں نہیں روکا، نہ جلسے سے روکا ہے ہمیں، نہ پریس کانفرنس. آپ اپوزیشن ہوتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو نہیں روکا گیا؟ ہمیں نہیں روکا گیا. لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں حکومت، آج کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، غیر سیاسی ہے، غیر پارلیمانی ہے. دعویٰ جمہوریت کا ہے لیکن کام امیریت کا. اس کا جواب یہ اپوزیشن کی جماعتوں میں چونکہ ان کا ماضی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کچھ ایسے پرتشدد مظاہرے کیے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو ایک بند کمرے میں یا بند ہال میں ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ فرض کرے میں ایک غلط کام کرتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا، فرض کرے میں ایک غلط، یہ الفاظ آپ کے ویسے آپ نے یہ تو کہا ہے کہ ان کا ماضی درست نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے جذبات کو میرے الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے آپ سمجھ گئے، میرے الفاظ آپ نے سن لی نا بات، انہوں نے میری بات سن لی. آپ اتفاق کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے اگر 126 دن کا دھرنا ہے، اس کو کس نے ٹھیک کہا؟ یعنی اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی. خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے. اپوزیشن حکومتی پارٹی اور حکومتی پارٹی میں شامل جیسے جمعیت علماء اسلام اس وقت شامل تھی، یہ سب ایک پیج پر تھے اس دھرنے کے خلاف. بالکل کہ یہ دھرنا جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ ایک جتہ ہے. آپ اس زمانے کی تقاریر اٹھائیے. اپوزیشن حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن ماننا یہ تھا کہ ہم حکومت کو نہیں، ہم جمہوریت کو سپورٹ کریں گے، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے. سب نے غلط کہا اس وقت. اب جو غلط انہوں نے کیا تھا ہم دہرائیں گے اسی غلطی کو. جب وہ برا تھا، وہ غلطی تھی، تو کیا ہم بھی وہ غلطی کریں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ، یعنی ہم اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ تشدد سے کام لیتے ہیں، وہ وائلنس سے کام لیتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی والے. یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کسی ہوٹل میں تو انہوں نے بندوق نہیں چلانا ہے نا، نہ پتھراؤ کرنا ہے، تقریریں کرنی ہے، نہ پارلیمنٹ پر گولہ باری کرنی ہے، انہوں نے تقریریں کرنی ہے. اور اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت کی اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ تحمل سے کام لے، وہ برداشت سے کام لے. سنیے اس کو. اگر وہ غلط بات کرتی ہیں وہ جماعتیں، تو آپ اس کا جواب دیں. اگر اس کا موقف درست ہے، وہ تسلیم کر لے ان کمزوریوں کا جو انہوں نے نشان دی، کہ اس کی اصلاح کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دروازے بند کرتے ہیں اس پر. ہم ہوٹل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کو آپ نے آنے نہیں دینا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ تو اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر
بحیثیت جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن میں اس قسم کی رویے کی حمایت نہیں کر سکتا. اچھا سر، ایک اور چیز، ویسے میرا ایک ضمنی سوال ہے. آپ نے بھی تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دیا 6-7 دن کا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لانگ مارچ بلاول صاحب بھی لے کر آئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، عمران خان وزیر اعظم تھے. ایک لانگ مارچ حمزہ شہباز بھی لاہور سے لے کر آئے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی احتجاج کرتے ہوئے آئی تھیں اسلام آباد کی طرف. اس احتجاج میں، اور یہ 9 مئی تو چلے بعد میں ہوا نا، 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف پشاور سے ایک احتجاج لے کر آ رہی تھی اور ان پر ان کے کارکنوں کی گرفتاریاں اور جو مار دھاڑ ہوئی اور لوگوں کے گھروں میں گھسنا، تو یہ رویہ پھر کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی جماعت کی قیادت کی یا ان کے کارکنوں کا رویہ منفی ہے، متشددانہ ہے، اس میں تشدد ہے، اس میں مار داڑ ہے، اس میں اسلام آباد پر چڑھائی ہے، دھمکیاں ہیں، وہ تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے، حکومت بھی سمجھتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی زبان ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. بندوق کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں، تشدد کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے تو نفرت بھی بڑھے گی اور اس سے حکومت بھی حرکت میں آئے گی. تو آپ جو احتجاج کر رہے ہیں، آپ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر زبان آپ کا وہ ہو جو جمہوری زبان ہے، پارلیمانی اور سیاسی زبان ہے، دلیل اور لاجک اور منطق ہے، پھر تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تاریخ تحفظ آئین کسی ہوٹل میں بند کمرے میں میڈیا کے سامنے 10-12 تقریریں ہوگی، حکومت پر تنقید کرے گی، تو اپوزیشن کا کام یہ ہے تو وہ تنقید کرے گی، تو تنقید تو سننا بھی چاہیے. اس پر ایک بات یہ ہے، اگر ہم خیبر پختونخوا میں جب سینٹ الیکشن کی بات آتی ہے، اسی پی ٹی آئی سے ہم بیٹھ کے 5 ورچے کا فارمولہ بناتے ہیں. ادھر تو پی ٹی آئی والے بالکل مسلمان ہیں، وہاں تو تشدد نہیں ہے نا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پی ٹی آئی سے سب سے زیادہ اختلاف میری پارٹی کا ہے پی ٹی آئی کی. صحیح بات. اور سب سے زیادہ گالیاں ہمیں پڑی ہے. پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی، آج بھی ہمیں گالیاں دی جا رہی ہے ادھر سے ادھر سے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے. ایک سیاسی جماعت کا، ایک سیاسی ورکر کا رویہ یہ ہونا چاہیے، سیاسی پارٹی کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کی علمبردار کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اپوزیشن جماعت وہ تحریک چلا رہی ہے، آپ نے اس کا راستہ نہیں روکنا ہے. اگر وہ تشدد پہ اتر آتی ہے وہ جماعت، پھر حکومت کے لیے یہ قانونی جواز ہے کہ اس کا راستہ روک لیں. لیکن اگر وہ ایک پرامن ماحول میں ایک ہوٹل میں وہ سیمینار منعقد کر رہی ہے وہ پارٹیاں، اور آپ تصادم اور ٹکراؤ پہ اتر آئے ہیں، تو تصادم تو حکومت پیدا کر رہی ہے.